اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فتوح الغیب کا ترجمہ پیش خدمت ہے۔ آج ہم 13واں مقالہ پڑھتے ہیں۔ احکام خداوندی مان لینے کا بیان۔ نعمتوں کے حاصل اور بلاؤں کے دور کرنے کو مت اختیار کر۔ نعمت اگر تیری قسمت میں ہے تو خواہ تو اسے طلب کرے یا ناپسند کرے تجھے پہنچے گی۔ اسی طرح اگر مصیبت تیری قسمت میں ہے اور تجھ پر اس کا حکم ہو چکا تو اب اسے تو خواہ پسند کرے یا دعا سے دفع کرنا چاہے یا صبر سے یا تیز قدمی سے رضائے مولا کی طرف جلدی کرے، وہ تجھ پر آئے گی۔ بلکہ یہ چاہیے کہ ہر کام میں سر تسلیم جھکا دے تاکہ اس فاعل حقیقی کا فعل تجھ میں جاری ہو۔ پھر اگر نعمت ہو تو شکر میں مشغول رہا کر، اگر بلا ہو تو صبر اختیار کر، بائیں تکلف صبر پیدا کر، یا خدا کی خوشنودی اور موافقت کے لیے بلا کو نعمت سمجھ یا اس میں معدوم اور فنا ہو جا، اور یہ ان عطا ہونے والے حالات کے اندازہ کے موافق ہے جن حالات میں تجھے الٹ پلٹ کیا جا رہا ہے اور تو مولا کے راستے میں منازل کی سیر کر رہا ہے۔ تجھے حکم کیا گیا ہے مولا کی طاعت و موالات کا تاکہ تو رفیق اعلیٰ سے مل جائے، اور تجھے اگلے سلف صالحین اور شہداء اور صدیقین کے مقام پر قائم کیا جائے، یعنی تیری زیادتی قرب خداوندی کے مقام پر، تاکہ بارگاہ الہی میں اگلے بزرگوں کے مقامات معائنہ کرے جو بادشاہ سے قریب ہوئے اور جنہوں نے خداوند جل اعلیٰ شانہ سے سرور اور امن اور کرامت اور نعمتوں کو ہر طریقے سے پایا۔ پس بلا کو چھوڑ دے تاکہ تجھ پر آئے، بلا کا راستہ خالی کر دے اور اس کے مقابل اپنی دعاؤں سے کھڑا نہ ہو، اور اس کے نازل ہونے اور آ جانے پر بے صبری نہ کر، کیونکہ اس کی آگ دوزخ کی آگ سے بڑھ کر نہیں ہے، اور بلا شک حدیث سے ثابت ہے جو مروی ہے، بہترین مخلوق اور بہترین ان سب سے جن کو زمین نے اٹھایا اور جن پر آسمان سایہ افگن ہوا، اور وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دوزخ کی آگ مومن سے کہے گی کہ اے مومن جلدی گزر جا کہ تیرا نور مجھے بجھائی دیتا ہے۔ کیا مومن کا نور جو نارے دوزخ کو بجھا سکتا ہے وہی نور نہیں ہے جو دنیا میں مومن کے ساتھ تھا؟ اور اسی نور سے فرما بردار اور نافرمان کی تمیز ہے، بس وہی نور کا شعلہ بلا کو بجھا دے گا، اور چاہیے کہ سردی تیرے صبر کی اور تیرے موافقت مولا کی تجھ پر آئی ہوئی بلا کی سوزش کو ٹھنڈا کر دے۔ بس بلا تجھے ہلاک کرنے نہیں آتی بلکہ تجھے آزمانے، تیری صحت ایمانی کو ثابت متحقق کرنے اور تیری بنیاد و یقین کو مضبوط کرنے اور تجھے خوشنودی مولا اور تجھ پر مولا کے فخر و مباحات ظاہر کرنے کی بشارت دینے آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم آزمائیں گے تاکہ تم میں جو جہاد کرنے والے اور صابرین ہیں ان کو معلوم کر لیں اور تمہارے اعمال کو آزما لیں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ تیرا ایمان ثابت و محکم ہو گیا اور اس کے فعل میں یقین کے ساتھ تو نے موافقت کی تو یہ سب اسی کی توفیق اور اسی کے احسان ہے۔ بس اس وقت تو ہمیشہ صبر و موافقت کرنے اور اس کے احکام کا ماننے والا ہو جا، اور اپنے حق میں یا غیر کے حق میں ایسی کوئی بات مت نکال جو امر و نہی سے باہر ہو، اور جب تو امر حکم خدا کو پا لے تب سن اور سرعت سے اور جلدی کر اور قوت دکھلا اور حرکت کر اور آرام نہ لے، اور تقدیر اور فعل الہی کی محض تسلیم پر ہی نہ رہ بلکہ اپنی کوشش اور طاقت کو خرچ کر تاکہ امر الہی تجھ سے ادا ہو جائے۔ پھر اگر تو عاجز ہو گیا تو اپنے مولا کی پناہ پکڑ، اس سے التجا کر، گریہ وزاری کر اور اس سے معذرت کر، اور ادائے امر میں اپنے عجز اور درماندگی اور شرف طاعت و بندگی میں رکاوٹ پیش آنے کے سبب کی تفتیش کر۔ شاید کہ یہ حالت تیرے دعادی کی نحوست اور طاعت و بندگی میں، تیرے سوء ادب اور اپنے حول و قوت پر تیرے بھروسہ کرنے اور اپنے عمل اور عبادت پر اترانے اور گمنڈ کرنے اور اپنے نفس کو اور خلق کو خدا کے ساتھ شریک کرنے کے سبب سے ہو، اور شاید کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے اپنے دروازے سے دور کر دیا ہو اور اپنی طاعت و خدمت کے منصب سے معزول کر دیا ہو اور توفیق کی مدد تجھ سے قطع کر دی ہو،
اور اپنا وجہ کریم پیارا چہرہ تیری طرف سے پھیر لیا ہو اور تجھ پر اس کا غصہ اور خفگی ہو اور تجھے دشمن رکھا ہو اور تجھ کو تیری بلا دنیا اور ہوائے خواہش نفس اور ارادہ اور آرزو میں مشغول کر دیا ہو۔ کیا تو نہیں جانتا کہ یہ سب چیزیں تجھے تیرے مولا کی مشغولی محبت سے باز رکھنے والی ہیں، اور جس نے تجھے پیدا کیا اور تیری پرورش اور تربیت کی اور دنیا کے سامان کا مالک بنایا، عطا کیا اور بخشش کی، اس کی نظر رحمت سے تجھ کو گرانے والی ہیں۔ پس حذر کر، پرہیز کر، تاکہ تجھے تیرے مولا سے غیر مولا ماں سوا اللہ کی طرف نہ پھیر دیں، اور جو چیز کے اللہ کے سوا ہے وہ غیر مولا ہے۔ پس تو اس مولا پر اس کے غیر کو مت قبول کر، اس لیے کہ اللہ نے تجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ بس اپنے نفس پر اس طرح ظلم نہ کر کہ غیر اللہ کے باعث اللہ کے امر سے پھر جائے، ورنہ پھر وہ تجھے اپنی ایسی آگ میں داخل کرے گا اور جھونک دے گا جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، پھر تو شرمندہ ہوگا مگر ندامت کے کچھ نفع نہ دے گی، اور تو عذر کرے گا پر تو معذور نہ رکھا جائے گا، تو فریاد کرے گا پر تیری فریاد سنی نہ جائے گی، تو رضا و خوشنودی مانگے گا پر خدا تجھ سے راضی نہ ہوگا، اور تو دنیا میں اپنی متاع گمگشتہ کو حاصل اور خراب کو درست کرنے کے لیے واپسی چاہے گا، مگر دنیا میں دوبارہ واپسی تجھے نصیب نہ ہوگی۔ پس اپنے نفس پر رحم کھا اور شفقت کر، جو آلات عقل و علم و ایمان و معرفت تجھے عطا ہوئے ہیں، انہیں اپنے مولا کی اطاعت اور بندگی میں لگا دے، اور انہیں عقل و ایمان اور معرفت و علم کے انوار سے مقدرات الہیہ کی ظلمات تاریکیوں میں روشنی کی راہ حاصل کر، اور امر و نہی سے تمسک اختیار کر، اور امر و نہی کے موافق راہ مولا میں چل، اور ان دونوں کے سوا ہر چیز کو اس ذات کے سپرد کر دے جس نے تجھے پیدا کیا اور بنایا، اور جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا اور تیری پرورش کی کہ تو نطفہ تھا اور تجھے پورا انسان بنایا۔ پس اس سے کفر و کفران اور اس کے حکم کے خلاف ارادہ نہ کر، اور اس کی نہیں ممنوعات کے سوا کچھ مکروہ نہ جان، اور اسی مراد طلب مولا پر دنیا اور آخرت میں قناعت کر، اور نہیں الہی کو دونوں جہاں میں برا جان، بس تیری ہر مراد اسی مراد کے تابع ہو اور تیری ہر کراہت اسی مکروہ کے تابع ہو۔ جب تو حکم خدا کا مطیع ہو جائے گا تو تمام کائنات تیرے حکم کی پابند ہوگی، جب تو اس کی نہیں سے کراہت کرے گا تو جہاں کہیں بھی تو رہے گا سب ناخوشیاں تجھ سے دور ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی بعض کتابوں میں فرمایا، اے بنی آدم، میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی الہ اور معبود نہیں، میں جس شے کو کہہ دیتا ہوں ہو جا، پس وہ ہو جاتی ہے اور عدم سے وجود میں آ جاتی ہے۔ میری ہی خدمت اطاعت کر تاکہ میں تجھے ایسا بنا دوں کہ تو بھی جس چیز کو کہے ہو جا بس وہ ہو جائے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اے دنیا، جو میری خدمت کرے تو اس کی خدمت کر، اور جو تیری خدمت کرے تو اسے تعب اور سختی میں رکھ۔ پس جب خدا کی نہیں تجھ پر آئے تو اس وقت تو اس طور پر ہو جا گویا کہ تو ڈھیلے اور سست جوڑوں والا ہے، بے حواس، زخمی دل، تنگ سینہ، مردہ جسم، بے خواہش، رسوم و طبیعت سے پاک، علامات بشریت سے معدوم، نشانی شہوت سے مفقود، ایک اندھیرا صحن، ایک بنیاد منہدم، ایک مکان خالی، ایک گری ہوئی چھت، اور ایک غیر محسوس اور بے نشان ہستی ہے۔ اور چاہیے کہ تیرے کان ایسے ہوں گویا بہرے پیدا کیے گئے ہیں، اور تیری آنکھ ایسی ہو کہ گویا پٹی باندھی ہوئی ہو، دکھیاری اور پیدائشی نابینا اور ناپادیدہ، اور تیرے ہونٹ گویا زخمی اور سوجے ہوئے، جنبش سے قاصر، اور تیری زبان گویا گونگی، اور تیرے کندھوں پر تیرے دانتوں کی جڑ میں گویا پیپ بری ہوئی ہے، اور وہ پردرد اور پراگندہ ہیں، اور تیرے دونوں ہاتھ گویا پکڑنے سے آری خشک سکڑے ہوئے ہیں، اور تیرے دونوں پاؤں گویا لرزیدہ اور مجروح ہیں، اور تیری شرمگاہ میں گویا نامردی دازکار گفتگی ہے، اور تیرا شکم گویا پر اور خواہش طعام سے بے نیاز ہے، تیری عقل گویا مجنوں کی سی مجہول عقل ہے، اور تیرا جسم گویا مردہ ہے اور قبر کی طرف لایا گیا ہے۔ بس یہ تیری حالت ہو، اور اس طرح تو امر حکم مولا کو سن اور اس کی بجا آوری میں جلدی کر، مگر نہیں آنے کی حالت میں ٹھہر جا، اور سستی اور نرمی اور کوتاہی کر، اور اپنے کو مردہ سمجھ، اور حکم قضاء و قدر میں فانی اور معدوم ہو جا۔ بس اس شربت کو پی اور اس دوا سے اپنا علاج کر، اور اس غذا سے تغذیہ حاصل کر،
تو آسودہ ہو جائے گا اور گناہوں کے امراض اور خواہشات نفسانی کی بیماریوں سے شفا اور عافیت حاصل کرے گا۔ اللہ اکبر، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔